ویلکم بیک. IMF نے قرض پروگرام کی آئندہ قسط کے لیے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی. گیس ٹیرف میں 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن، سالانہ بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، نیب کی خود مختاری اور شفافیت بڑھانے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا لازمی قرار دے دیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے 11 رکنی اعلی سطح چینی کاروباری وفد نے ملاقات کی ہے. وفد نے قیادت IBI بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی، صدر اور کنٹرولنگ شیئر ہولڈر شیان شاہجون نے کی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں. وزیراعظم نے صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا. کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں. وزیراعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا. پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. کہتے ہیں IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا. شیان شاہجون نے کہا IBI پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے. پاکستان میں IBI کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر کا قیام انتہائی مثبت ثابت ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی نائب وزیر خارجہ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور نے ملاقات کی. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو ہوئی. محسن نقوی نے کہا صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. پاک امریکہ تعلقات باہمی اعتماد اور دو طرفہ تعاون پر مبنی ہیں. ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں. مشرق وسطی کے تنازع کے دیرپا اور پرامن حل کے لیے پرامید ہیں. امریکی نائب وزیر خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. ملاقات میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے. امریکی صدر نے یونگ نانہائی میں چینی ہم منصب سے دوسری بار ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے. شی جن پنگ ایران کے جوہری ہتھیار نہ رکھنے اور آبنائے ہرمز کھولنے پر متفق ہیں. ہم نے بہت سے مسائل کا حل نکال لیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. چینی صدر شی جن پنگ نے کہا امریکہ کے ساتھ نیا دو طرفہ تعلق قائم کیا ہے جو انتہائی تعمیری ہے. امریکہ کے ساتھ نیا تعلق ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. چینی صدر نے یونگ نانہائی میں صدر ٹرمپ کو تاریخی باغ کا دورہ کرایا. باغ میں لگے 490 سال پرانے درخت دکھائے. شی جن پنگ نے بتایا یہ جگہ کبھی شاہی باغ کا حصہ ہوا کرتی تھی. اس کمپلیکس کی بہت تاریخی حیثیت ہے. صدر ٹرمپ نے کہا یہ اچھی جگہ ہے، مجھے یہ پسند آئی. صدر ٹرمپ نے شی جن پنگ سے استفسار کیا کہ کیا اس جگہ پہلے کسی صدر کو لے کر آئے ہیں. چینی صدر نے جواب دیا نہیں. شی جن پنگ نے کہا وہ باغ میں لگے چینی گلابوں کے بیج صدر ٹرمپ کو تحفے کے طور پر بھیجیں گے. 这边的树全这个地方我们首先以前外是沟通公开的150 ایران معاہدہ کر لے، اب مزید صبر نہیں کروں گا. چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا ایران کے آبزودہ یورینیم کو دفن کیا جا سکتا ہے لیکن میں اسے حاصل کرنا زیادہ پسند کروں گا. چینی صدر شاید ایران پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صدر شی جن پنگ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے. She would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open.
چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی. جنگ کا کوئی جواز نہیں, بحری راستے جلد کھلنے چاہیے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایران تنازع کا حل نکالنا امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہمیں جلد از جلد مذاکرات اور رابطے کے چینلز دوبارہ کھولنے چاہیے. ایک جامع اور دیر پا جنگ بندی جلد از جلد ہونی چاہیے. ترجمان نے مزید کہا بحری راستوں کو جلد سے جلد کھولنا چاہیے. بین الاقوامی برادری کے بحری راستوں کو کھولنے کے مطالبے کا جواب دیا جائے. ترجمان نے مزید بتایا صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان متعدد معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے. مشرق وسطی کو جنگ کی آگ سے نکالنے اور خطے میں پائیدار استحکام کے لیے سعودی عرب نے دور سفارتی تجویز پیش کر دی. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے ریاض نے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان ایک جامع عدم جارحیت معاہدے کی تجویز دی ہے جس کا مقصد ممکنہ مستقبل کی جنگوں کے خطرات کو مستقل طور پر ٹالنا ہے. سعودی قیادت سمجھتی ہے خلیجی ممالک اور تہران کے درمیان اس طرح کا کوئی فریم ورک خطے کے مفاد میں ہے. خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ موجودہ کشیدگی کسی بڑے ٹکراؤ پر ختم ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا زخمی مگر مزید سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. کئی یورپی ممالک نے سعودی عرب کی تجویز کو خوشائن قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی اور دیگر خلیجی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اس کی حمایت کریں. سعودی عرب مجوزہ معاہدے کے لیے 1970 کی دہائی کے مشہور ہیلسنکی عمل کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے. امریکی فوج نے ایران جنگ کے دوران شہریوں کی ہلاکتیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا ایران میں امریکی بمباری سے ممکنہ طور پر صرف ایک اسکول تباہ ہوا ہے. Civilian casualties is a particular passion of mine. We pay attention to it. We follow all the procedures and have gone above and beyond to, in my case, personally warn the Iranian people of several instances. How many schools have we bombed? There is one active civilian casualty investigation from the 13,629 munitions. So how do you explain the publicly available information that 22 schools have been hit and multiple hospitals? There's no way that we can corroborate that. No indication of that whatsoever, Senator. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز سے اب تک آبنہ ہرمز سے 30 جہاز گزرے ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہ جہاز ایران کی اجازت کے بعد گزرے. تسنیم نیوز نے بتایا تمام جہاز ایرانی بحریہ کی نگرانی میں گزرے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بیجنگ میں ڈنر کے دوران صدر ٹرمپ کی شی جن پنگ کی ذاتی نوٹ بک پر نظر ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. شی جن پنگ کے اڑتے ہی ٹرمپ نے نوٹ بک میں جھانکا. ٹرمپ کے رد عمل اور انداز پر نئی بحث چھڑ گئی ہے. بیجنگ میں ڈنر کے دوران صدر ٹرمپ کی شی جن پنگ کی ذاتی نوٹ بک پر نظر ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. شی جن پنگ کے اڑتے ہی ٹرمپ نے نوٹ بک میں جھانکا. ٹرمپ کے رد عمل اور انداز پر نئی بحث چھڑ گئی ہے. بیجنگ میں ڈنر کے دوران صدر ٹرمپ کی شی جن پنگ کی ذاتی نوٹ بک پر نظر ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. شی جن پنگ کے اڑتے ہی ٹرمپ نے نوٹ بک میں جھانکا. ٹرمپ کے رد عمل اور انداز پر نئی بحث چھڑ گئی ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رستہ کشی شروع ہو گئی ہے. میئر مانچسٹر اینڈی برنم لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے. برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنم کو رکن پارلیمنٹ منتخب کرانے کے لیے جارج سائمنز نے اپنی نشست مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. ضمنی انتخابات کے ذریعے اینڈی برنم پارٹی لیڈر کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہیں. اینڈی برنم کو چند ماہ قبل ضمنی انتخابات لڑنے سے وزیر اعظم نے روک دیا تھا. ڈرگ ڈیلر انمول پنکی اور ساتھیوں کے خلاف لاہور میں درج مقدمات کا عدالتی ریکارڈ منظر عام پر آ گیا. تفصیلات کیا ہیں عابد خان بتائیں گے. جی عابد. جی بالکل جی. ڈرگ اسمگلر انمول پنکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف 3 مقدمات کا عدالتی ریکارڈ جو ہے وہ موصول ہوا ہے ایئر وائی کو. اور تھانہ اقبال ٹاؤن میں 2 کلو منشیات برآمدگی کا مقدمہ پنکی کے بھائی محمد ناصر پر درج ہوا تھا جس پر عدالت نے اسے 8 ستمبر 2020 کو جو ہے وہ بری کر دیا تھا. اس کے علاوہ تھانہ لیاقت آباد میں 1700 گرام منشیات برآمدگی کا ایک جو کیس تھا وہ محمد طاہر سلیم نامی ملزم کے خلاف درج ہوا تھا. اور اس میں جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ پنکی کے لیے کام کرتا تھا. 2024 میں تھانہ وحدت کالونی میں 20 گرام کوکین کا ایک مقدمہ جو ہے ملزمہ صابرہ کے خلاف درج ہوا تھا. اس میں عدالت نے ملزمہ صابرہ کو تو جو ہے وہ بری کر دیا تھا.
تاہم جو سلیم تھا، طاہر سلیم، اس کو عدالت نے 17 اکتوبر 2020 کو سزا سنائی تھی۔ یہ 3 مقدمات ہیں جو انمول پنکی کے خلاف لاہور میں پیش ہوئے تھے، اور اس میں عدالتی جو ریکارڈ ہے وہ سامنے آ گیا، جس کے مطابق اس کا بھائی تو بری ہو گیا تھا، مگر 2 ملزمان جو شریک تھے ان کو عدالت نے سزائیں سنائی تھی۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عابد۔ کند کوٹ میں نصیر نہر پر تعمیراتی کام کے دوران پل کا بڑا حصہ مزدوروں پر گر گیا، 4 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ کرمپور کے نواحی گاؤں نصر اللہ بجرانی کے قریب مزدور پرانے پل کو گرانے میں مصروف تھے کہ پل کا بڑا حصہ ان پر آ گرا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے 2 مزدوروں کی شناخت امام بخش اور ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ علاقہ مکینوں نے واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چین میں ٹیکنالوجی کا ایک اور شاہکار سامنے آ گیا۔ ہوا میں اڑتا نیا ونڈ انرجی سسٹم تیار کر لیا گیا۔ یہ ٹربائن ہیلیم سے بھرے ایئر شپ کے ذریعے فضا میں اڑتی ہے اور زمین سے جڑے تاروں کے ذریعے بجلی فراہم کرتا ہے۔ آزمائشی طور پر اس جدید ٹربائن نے 385 کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کی، جو تقریباً 1500 گھروں کی ایک دن کی ضرورت کے لیے کافی تھی۔ اس نظام کو چند گھنٹوں میں نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ روایتی ٹربائنز پر زیادہ وقت اور اخراجات آتے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں تباہ کن آندھی نے شہریوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے بہت سے مقامات پر حادثات پیش آئے، جن میں 90 افراد ہلاک ہوئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، متعدد مکانوں کو نقصان پہنچا۔ تند و تیز ہوائیں راستے میں آنے والی ہر چیز اڑا لے گئیں، بل بورڈز اور چھتیں اڑتی نظر آئیں، سڑکیں ملبے اور اڑتی ہوئی اشیاء سے بھر گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔